بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کیلا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کیلا شاہد کے حضور خفا ہے منا کیلا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کیلا شاہد کے حضور خفا ہے منا کیلا کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوال لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کیلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کیلا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے رضائی شرم و حیا کیلا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا پھر اے گدائے علم دروازے علم سے خیرات جا کیلا کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدب انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدب انکاری ہے اس کوہ طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانباری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدب انکاری ہے اس کوہ طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانباری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مشہور نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا آج کا عارف والا کی سرزمین کے ہونے والا شیخ الہند سیمینار کے نام سے اجتماع یہ خالصتاً مسلک دیوبند کی ترجمانی اور مسلک دیوبند کی مستقل پالیسیوں کو بیان کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے میں چونکہ اپنی جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت کا ناظرین اعلیٰ ہوں اور میں اس لیے مسلک دیوبند کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی واضح کھلی اور دو ٹوک بات کہنا چاہتا ہوں بہت بڑی بددیانتی ہوگی کہ بندہ اپنے اسٹیج پر بھی اپنی بات نہ کہہ سکے اپنا ادارہ اپنی مسجد اپنا اسٹیج اس میں اپنی بات بڑی صاف صاف اور واضح طور پہ کہنی چاہیے حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی ان کی ذات والا صفات کے مختلف پہلو میں اگر ایک پہلو کا تذکرہ کروں گا تو بات نہایت مفصل اور بہت بڑھ جائے کیونکہ جس طرح حضرات نے اعلان سماعت فرمایا ہے حضرت مفتی صاحب مفصل بیان فرمائیں گے میں ایک پہلو کا ذکر کروں گا تو بات بہت لمبی ہوگی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ مولوی دیوبندی صاحب نے یوں فرمایا مولوی دیوبندی صاحب نے یوں فرمایا تو اس سے مراد حضرت شیخ الہند محمود الحسن ہی کی ذات ہوتی ہے
یعنی دیوبندیت کے لیے معیار حضرت شیخ محمود الحسن کی ذات گرامی. اگر یہ فرق نہ ہو کہ فلاں بندہ دیوبند کے نہج پہ کام کرتا ہے یا نہیں، اس کے کام کا تقابل شیخ الہند کے کام کے ساتھ کر لیا جائے. اگر ان کے طرز پہ ہو تو آپ یقین کریں کہ مسلک دیوبند کا نمائندہ ہے. اگر ان کی طرف سے ہٹ کر بات کریں تو سمجھیں دیوبند کے ماتھے پر کالا بدنما داغ. میں یہ بات بڑی کھلی سی کہہ رہا ہوں. پھر حضرت صرف شیخ الہند نہیں تھے، حضرت حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کو شیخ الہند کہنا حضرت شیخ الہند کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ صرف شیخ الہند نہیں تھے، شیخ الہند و سندھ شیخ العرب والعجم تھے. یہ رائے میری نہیں ہے، حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی کی رائے ہے، جن نے براہ راست شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے استفادہ فرمایا ہے. میں گزارش کر رہا تھا، اتنے پہلو اس وقت میرے ذہن میں ہیں شیخ الہند کی ذات کے حوالے سے. میں سوچ رہا ہوں میں کس پہلو کا تذکرہ کروں، کون سی پالیسی آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کی جرت کی داستانوں کا تذکرہ کروں، میں شیخ کی ذہانت کے واقعات پیش کروں، شیخ کا علمی مقام پیش کروں، دنیا بھر میں شیخ کی ذات سے پیدا ہونے والی تعلیقات کا تذکرہ کروں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد جن نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ان شاگردوں کا تذکرہ کروں، یا مالٹا کی جیل میں بیٹھ کے تفسیر لکھی اس کے علمی نکات کا تذکرہ کروں. شیخ الہند کی کس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے نکلنے والے پہلو کا تذکرہ کیا جائے. میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت مجھے بات کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا خلاصہ آدمی 2-4 لفظوں میں کہنا چاہے تو بات کہہ سکتا ہے کہ شیخ الہند 1851 میں پیدا ہوئے ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 1871 کو مدرس بنے ہیں، 1891 کو صدر مدرس بنے ہیں، 1915 کو سعودیہ کا سفر کیا اور ترکی کے گورنر سے ملاقات کی ہے، 1916 کو شیخ گرفتار ہوئے ہیں اور 1920 کو رہا ہوئے ہیں اور 30 ستمبر 1920 کو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ان کی زندگی خلاصہ تو آدمی 1 منٹ میں بیان کر سکتا ہے، لیکن حضرت شیخ کی زندگی کے حوالے سے میں ایک 2 باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر 1، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کام کیا تھا؟ بہت بڑا شیخ الہند کا کام یہ تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو افراد عطا فرمائے ہیں. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کتب تحریر کر کے نہیں دی بلکہ 1,24,000 کتابیں اصحاب پیغمبر کی شکل میں عطا فرمائی ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ بڑی اہم تصانیف کی ہیں، میں ان کا تذکرہ کروں گا، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی شکل میں امت کو وہ کتب عطا فرمائی ہیں. اگر کسی نے شیخ الہند کی سیاست کو دیکھنا ہو تو مولانا عبید اللہ سندھی کو پڑھے. شیخ الہند کی اگر کسی نے حدیث تعلیم کو دیکھنا ہو علامہ انور شاہ کشمیری کو پڑھے. اگر شیخ الہند کے تصوف کو دیکھنا ہو حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی کو پڑھے. اگر شیخ الہند کے میدان جہاد کو دیکھنا ہو مولانا حضرت حسین احمد مدنی کو پڑھے. شیخ الہند کی فن تفسیر کو دیکھنا ہو علامہ ظفر احمد عثمانی کو دیکھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اگر فتویٰ نویسی کو دیکھنا ہو تو مفتی طفیل اللہ دہلوی کو دیکھے. اگر شیخ الہند کے درد تبلیغ کو دیکھنا ہو حضرت مولانا الیاس دہلوی کو دیکھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو خدا نے جو صفات عطا فرمائی ہیں اصحاب پیغمبر میں تقسیم ہوئی ہیں. میرے نبی میں صفت جمال ہے، میرے نبی میں صفت جلال ہے. اگر پیغمبر کی صفت جلال دیکھنی ہو ابو بکر حضرت عمر بن خطاب کو دیکھو. اگر پیغمبر کی صفت جمال دیکھنی ہو ابو بکر صدیق کو دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر ایسے اوصاف سارے صحابہ میں تھے، لیکن بعض صحابہ میں بالکل نمایاں ابر کر سامنے آئے ہیں. شجاعت دیکھنی ہو حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھو، حیا دیکھنا ہو حضرت عثمان غنی کو دیکھو، حدیث کو بیان کرنا دیکھنا ہو حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، امانت کو دیکھنا ہو ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھو، پیغمبر کے راز کو دیکھنا ہو حضرت حذیفہ کو دیکھو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کو دیکھنا ہو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، میرے پیغمبر کی تفقہ کو دیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود کو دیکھو. میں بتا یہ رہا تھا کہ جس طرح پیغمبر کے اوصاف تمہیں تقسیم ہوتے ہوئے پیغمبر کے صحابہ میں نظر آئیں گے تو بالکل اسی طرح
اس بات پر ہے آپ دنیا میں آپ موجود ہیں، ہمیں مسئلے میں الجھن پیش آتی ہے، ہم آپ سے پوچھ لیا کرتے ہیں جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اپنی الجھن ان سے دور کراؤں گا۔ حضرت شیخ الہند فرمانے لگے بیٹا انور شاہ تمہیں الجھن اس لیے محسوس ہوتی ہے، آج میں زندہ ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد تم ہی تم ہوگے، آج رجوع تم مجھ سے کرتے ہو، آئندہ نسل رجوع تم سے کرے گی، جب تک میرے پیغمبر زندہ تھے اس دنیا میں تھے اصحاب پیغمبر کو مسئلہ پیش آیا، نبوت کے در پہ حاضریاں دیتے، جب بعد والوں کو مسئلہ پیش آیا لوگ اصحاب پیغمبر کے در پہ حاضریاں دیتے ہیں، تو شیخ الہند نے نبوت کی طرز پہ اپنے شاگردوں کو تیار کیا ہے اور دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ میرے شیخ کے کارنامے کیا تھے، ان میں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا حضرت شیخ الہند نے افراد سازی کا کام لیا ہے، ہر موضوع پہ افراد کو تیار کیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، پھر میرے شیخ الہند کا دوسرا بہت بڑا کارنامہ کیا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج کو دیکھے، ہم نے ایک پہلو کو دیکھا ہے، دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے، اس پر مجھے قلباً دکھ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بددیانتی شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ایک پہلو کا تذکرہ کر دیا جائے اور دوسرے پہلو کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آیا، وہاں لاہور آسٹریلیا مسجد میں امام اہل سنت کے نام پہ سیمینار منعقد کیا گیا، خدمات امام اہل سنت کے نام پہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا تذکرہ کرنا تھا۔ میں نے حضرت کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے تمام فتنوں کا تذکرہ کیا، یہ اقدام میرے شیخ کا قلم چلا ہے، بیان سے فارغ ہوئے حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہم وہ میں نہیں چلا گیا، ہماری ملاقات نہ ہو سکی، کسی کے نام پہ پیغام چھوڑا، میرا کوئٹہ کا سفر ہوا، حافظ صاحب مجھے ملے تو فرمانے لگے میں نے تمہارے نام پیغام چھوڑا تھا تمہیں ملا ہے، میں نے کہا کہ مجھے آپ کا پیغام تو نہیں ملا، فرمانے لگے خدمات امام اہل سنت کو بیان کرنے کا حق تو نے ادا کیا ہے، تو نے ساری خدمات کا تذکرہ کیا ہے، ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم کچھ خدمات کا ذکر کر دیتے ہیں، سٹیج پر بیٹھے باتوں کی رعایت کر لیتے ہیں، اس لیے ہم نے بات کو چھوڑ دیا، تو نے ساری خدمات کا تذکرہ کیا ہے، میری بات پہ توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں شیخ الہند کی مزاج کو دیکھنا، جہاں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے وسیع تر مفاد کے لیے شیخ الہند نے غیروں کو سٹیج پہ بلا دیا ہے، یہ مجھے صاف صاف نظر آتا ہے، اگر انگریز کو بر صغیر سے نکالنا تھا تو کانگریس کو بھی ساتھ ملایا ہے، مجھے اس کا انکار تو نہیں ہے، شیخ الہند نے باطل کو ساتھ ملا کے بڑے باطل کا مقابلہ کیا، میں اس کو تو مانتا ہوں، لیکن شیخ الہند کے علمی مقام کو دیکھنا، میں اس دور کی بات کہہ رہا ہوں جب شیخ الہند اتحادی امت کے داعی تھے، اتحادی امت کا نشان تھے، اتحادی امت کی علامت بن چکے تھے، لیکن اس وقت جب بعض لوگوں نے دیوبندیت کو للکارنے کی کوشش کی ہے، شیخ الہند کی پالیسی کیا ہے، کیونکہ انگریز کو نکالنا ہے تو ہندوؤں کے خلاف بھی قلم نرم رکھنا چاہیے، کیونکہ انگریز کو نکالنا ہے چھوٹے چھوٹے فتنوں کو ساتھ رکھو تاکہ کسی طرح مفاد کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب اسی طرح دیوبند کے مد مقابل ایک عالم نے پمفلٹ لکھا، عالم کا نام محمد حسین بٹالوی تھا، 10 مسئلے لکھ دیے، ایک مسئلے پہ 10 روپے کا انعام لکھ دیا، کہا جی رفع الجدین کے اوپر جو ہم سے بات کرے گا ہم 1 روپیہ دیں گے، فلاں مسئلے پر 1 روپیہ دیں گے، آپ اٹھا کے تاریخ شیخ الہند کی دیکھو، پھر شیخ الہند کی حمیت اور غیرت کو جوش آیا، شیخ الہند نے ادلہ کاملہ کے نام سے اس کتاب کا جواب لکھا ہے، وہ محمد حسین بٹالوی خود تو جواب نہ لکھ سکا، اس نے مولوی عبد الکریم کو لیا، شیخ الہند کا جواب ایضاح الادلہ کے نام پہ مفتاح الادلہ کے نام پہ لکھا، شیخ الہند نے پھر جواب ایضاح الادلہ کے نام پہ لکھا ہے، آج 100 سال گزر گیا، اس کتاب کا ابھی تک جواب نہیں آیا، میں بتا یہ رہا تھا کہ شیخ الہند نے ساتھ رکھا ہے، لیکن جب مسئلے کو چیلنج کیا تو شیخ الہند نے جواب بھی دیا۔ شیخ الہند کی پالیسی کو سمجھے، میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، ایک پہلو کو بیان کرنا باقی چھوڑ دینا بہت بڑی بددیانتی ہوگی، میں نے اس لیے کہا ہے شیخ الہند کا نام لے کے آپ دیکھیں کہ شیخ الہند کے طرز پہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں ایک واقعہ کر رہا تھا، حضرت شیخ الہند نے ساتھ رکھا، لیکن جب لوگوں نے اس اتحاد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حنفیت پہ الزام لگائے تو کیا شیخ الہند نے جواب نہیں دیا، جواب دیا ہے، میں اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، بات لمبی
سال تھے، ادھر 9 جماعتوں کی اتحاد کی ذمہ دار بھی بنے ہیں، ادھر ساتھ ملا کے چل بھی رہی ہے، لیکن جب فتنہ اٹھا ہے تو مفتی محمود نے کیسے جواب دیا؟ اہل دیوبند کا سنت کا عقیدہ ہے ہمارے نبی قبر میں زندہ ہے، اس کے خلاف جب فتنہ اٹھا اور دیوبند کے نام پہ فتنہ اٹھا، لوگوں نے پیغمبر کے حیات سے قبر کا انکار بھی کیا اور خود کو دیوبندی کروا دیا۔ مفتی محمود لائے ہیں، 7 علماء کو لیا، جمعیت علماء اسلام جامعہ مدنیہ لاہور میں اجلاس ہوا، فرمایا کے خلاف کتاب لکھنی چاہیے، اور جس بندے کے نام کا انتخاب کیا گیا نام مولانا یوسف بنوری ہے، نمبر 2 مولانا عبدالحق ہے، نمبر 3 مولانا خیر محمد جلندری ہے، نمبر 4 مولانا سفر سفر ہے۔ 5 بندوں کا انتخاب ہوا، ان 5 نے کہا جو کتاب تم لکھو گے ہم تمہاری کتاب کی تائید کر دیں گے۔ میں بتا ہی رہا تھا کہ ساتھ ملا کر کام بھی کیا ہے، لیکن جب فتنہ سامنے آیا تو مفتی محمود نے تسلیم الصدور کتاب لکھا کہ فتنے کا کلا کما بھی کیا۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ہمارا اپنا اسٹیج ہے، مجھے کبھی کلا اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں اپنے اسٹیج پر بھی اپنی بات نہ کرو، میں نے کہا مشترکہ اسٹیج پر تو مجھے سمجھا دیں، لیکن میرے اسٹیج پر میں اپنی بات نہیں کروں گا۔ اس قوم کا ذہن کون بنائے گا؟ آئندہ نسل کو دیوبندیت کا درس کون دے گا؟ شیخ الہند کی تعلیمات سے واقف کون کرائے گا؟ ہمیں یہ بات سمجھاؤ تو صحیح نا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت کے ساتھ بھی رکھا ہے، لیکن جب ضرورت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر چیلنج کیا گیا تو شیخ الہند نے کل بھی جواب بھی دیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، میں نے شیخ الہند کا ایک کام افراد سازی فرمائی ہے، شیخ الہند کا دوسرا کام شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ساتھ رہتے ہوئے بھی فتنوں کے تقابل کا ہمیشہ خیال فرمایا، اس سے ایک دن بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کبھی نہیں ہٹے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اگر ضرورت پیش آ جاتی کبھی بات یوں فرماتے، امام حنیفہ کی یاد کو تازہ کر دیتے۔ ہم نے کتنے واقعات میں امام ابو حنیفہ کو دیکھا، وہاں پہ شیخ الہند کو بھی دیکھا، ایسی مماثلت نظر آتی ہے۔ اگر اس کو ثانی ابو حنیفہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، اگر میں دونوں کے واقعات پیش کر کے بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں نے کیا کہ مفتی صاحب ہمارے مہمان ہیں، دوسرے تشریف لائے ہیں، میری خواہشوں کی مفصل بیان فرمائیں، لیکن ایک بار میں آپ کو بات کو سمجھانے کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کا ذہن دیکھیں، جس طرح کبھی امام حنیفہ پہ اس طرح کے الجھن والے سوال پیدا ہوتے، امام صاحب ایسے جواب دیتے کہ فتنوں سے نکل جاتے اور دشمن حق کا پکا رہ جاتا۔ میں صرف ایک واقعہ کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ خلیفہ نے دربار میں بلایا، اور دربار میں جو کوئی درباری امام صاحب کے مخالف بھی تھے، ایک مخالف عالم نے خلیفہ سے کہا کہ دیکھو امام ابو حنیفہ تمہارے دادا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتا ہے اور ان کے خلاف فتوے دیتا ہے، ان کے مسئلوں کو مانتا ہے۔ یہ بہت عجیب معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے اور فوراً استثناء نہ کرے، 2 دن بعد کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ابو حنیفہ کہتا ہے فوراً کرے تو ٹھیک ہے، اگر 2 دن بعد کرے تو ٹھیک نہیں۔ ذرا مسئلہ سب استثناء کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک بندہ قسم اٹھائے، توجہ رکھنا بھائی، میں آپ کو قسم اٹھا کر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی اللہ کی قسم میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا، قسم اٹھائے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے لیکن 800 کم، یا اس نے کیا کہا تمہیں کتنا دوں گا؟ 1000 روپیہ دوں گا، اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے لیکن 800 کم، یعنی کتنے دوں گا؟ اب امام صاحب فرماتے ہیں مسئلہ سمجھے، یہ جو اس نے لیکن کہا نا، یہ قسم کے بعد لیکن کا بھی تو معتبر ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب قسم اٹھائی ہے اسی مجلس میں لیکن کہہ دے تو ٹھیک ہے، اگر ایک دن بعد ہے اس کی لیکن کو نہیں مانیں گے، پہلے قسم کو دیکھیں گے۔ اب اس نے امام صاحب نے بادشاہ کو کیا کہا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر 2 دن بعد بھی لیکن کہہ دے گا تو ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ابھی کو تو ٹھیک ہے، 2 دن بعد کا تو ٹھیک نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا امام حنیفہ تم کیا کہتے ہو؟ اب امام صاحب کا جواب سننا، انہوں نے فرمایا کہ میں تو تمہاری حکومت کی بات کرتا ہوں، میں تو تمہاری اطاعت میں لوگ رکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہاری حکومت میں فساد نہ ہو۔ اس نے کہا کیا مانا؟ اس نے کہا اگر آج لوگ تمہارے سامنے کہہ دیں، قسم اٹھا کر کہہ دیں ہم بادشاہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں، اور گھر جا کر کہہ دیں کہ یہ لیکن ایک دن کے لیے استثناء ہوگا تو تیری بیعت تو ختم ہو جائے گی، میں کہتا ہوں تیری مجلس میں استثناء کریں تو ٹھیک، گھر جا کر کریں تو قبول نہیں ہے، میں تو تیری حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے درباری مولوی سے کہا میں نے تمہیں کہا ابو حنیفہ کو سنبھالنا مشکل ہے، اس کو تم پھنسانے کی کوشش نہ کرو۔ اب دیکھو ایسا جواب دے دیا
ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں؟ کیا سوال کیا؟ ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں؟ اب مولانا حضرت جیل میں ہے، اب اگر یہ دارالحرب ہے تو بات بڑھ جاتی ہے، اگر یہ دارالحرب نہیں تو بات بدل جاتی ہے۔ اس نے پوچھا جی دارالحرب، یہ ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں؟ امام ابو حضرت شیخ الہند فرمانے لگے بعض علماء کہتے ہیں دارالحرب ہے اور بعض کہتے ہیں دارالحرب نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کہا دونوں ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی دونوں کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ ایک ہی ٹھیک ہوگا نا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ دارالحرب کے معنی دو ہیں اس لیے اس میں اختلاف پڑا ہے۔ دارالحرب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کافر مستعفر کسی ملک میں اس قدر طاقت والا ہو کہ جو چاہے حکم نافذ کر سکے۔ اس نے کہا جی اس معنی میں تو ہندوستان دارالحرب ہوا؟ فرمایا بالکل ہوا۔ شیخ الہند فرمانے لگے کہ دارالحرب کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کو آزادانہ طریقے سے احکام اسلام ادا کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اس نے کہا یہاں اجازت تو ہے، فرمایا پھر دارالحرب نہ ہوا، پھر دارالحرب۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا اس معنی کو لوگے تو بنے گا، اس معنی کو لوگے تو نہیں بنے گا۔ اب وہ حکام میں رہ گئے میں کے خلاف کیا دفاع کریں؟ ایسا معلوم جواب دیا، اپنے علماء کے خلاف کو برقرار بھی رکھ لیا، دونوں کا دفاع بھی کر لیا اور جیل میں رہ کر مزید کے خلاف کارروائی بھی نہ کر سکا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے علم بھی عطا فرمایا، عقل بھی عطا فرمائی، جرأت بھی عطا فرمائی۔ شیخ الہند نے مسئلہ کی ترجمانی اور پاسبانی بھی دی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے ہم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلے اور جو تحریکات ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہے اللہ ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان بھی ہوا اور میری اپنی بھی خواہش ہے حضرت کی صاحب ہمارے مہمان ہیں، وہ مفصل گفتگو فرمائیں اور ہم سماعت کریں۔ اللہ ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔